وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، ہم لوگوں نے کئی دنوں سے ایک بہت ہی اہم کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، شروع کیا ہے، اور الحمدللہ کسی حد تک اس کتاب کو سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے. شیخ نے یہاں پہ قصار سور کے تعلق سے کہا تھا کہ چونکہ یہ ایسی صورتیں ہیں جن کی ہم لوگ تلاوت کیا کرتے ہیں، اور اگر ہم ان صورتوں کے معانی اور مفاہیم، ترجمہ اور تفسیر کو سمجھتے ہیں تو اس سے نماز کے اندر خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، اور پھر ہمیں بھی نماز پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، اور ہم رب سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ سب ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں. لہٰذا اسی اہم مقاصد کے پیش نظر قصار سور کے تعلق سے تفسیر ہم لوگوں نے شروع کیا تھا. چنانچہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم لوگوں نے سمجھ لیا، پھر سورہ زلزال کی، سورہ عادیات کی، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ قاریہ کے معانی، مفاہیم، ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام کو بیان کیا ہے، اور اس کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا کہ یہ لوگوں پر اچانک ٹوٹ پڑے گی اور اپنی ہولناکیوں سے ان کو دہشت زدہ کر دے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی اور سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا القاریعہ. اب اس سے پتہ چل گیا کہ القاریعہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور القاریہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک لوگوں پر یہ ٹوٹ پڑے گی، جس سے لوگوں کو دہشت میں مبتلا کر دے گی. اسی لیے کہا القاریعہ یعنی کھرکھڑا دینے والی. مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھرکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھرکھڑا دینے والی کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ جو اتنی ہولناکیاں اور سنگینیاں ہوں گی تو یہ کون سا دن ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے وہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوں گے. فہو فی عیشۃ راضیہ، دل پسند آرام میں وہ ہوں گے. واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کے بارے میں کہا فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تند و تیز آگ ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھ جائیے قیامت کی ہولناکی کو پہلے بیان کیا، کس طریقے سے ہولناک اور وہ سنگین قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہوں گے. یعنی کہ پروانے جو جب ہم روشنی جلاتے ہیں تو ٹڈی دل جو ہے
اس پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اس کی ایک جماعت ہوتی ہے اور وہ ایک جھوٹ ہو کر کے کہیں جاتے ہیں، لیکن اس قیامت کے دن انسانوں کی یہ حالت ہوگی کہ ایک جھوٹ نہیں ہوں گے، بلکہ الگ الگ طریقے سے وہ جائیں گے، کوئی ادھر جا رہے ہوں گے، کوئی ادھر جا رہے ہوں گے، ہولناکی کی وجہ سے۔ اس کا اگر ایک نمونہ اگر دیکھنا ہو تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جب زلزلہ آتا ہے اور اس کی سنگینی ہوتی ہے تو کیا لوگ ایک جٹ ہو کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو جیسا پایا اسی طریقے سے بھاگتے ہیں۔ کسی کا چپل چھوٹا، کسی کا کپڑا چھوٹا، کسی کا کیا ہوا نہیں ہوا، جو جس حالت میں ہے جیسے ہے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، لیکن قیامت کی تو ہولناکی کہیں اس سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو اس وقت آپ سوچیں کہ کس انداز سے لوگ بھاگیں گے۔ تو یہ ایک حالت بتایا انسانوں کی۔ اور پہاڑ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ جانتے ہیں پہاڑ جو ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پہاڑ کی مثال سختی کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور پہاڑ کا کام یہی ہے کہ جب زمین ہل رہی تھی تو زمین کو برابر کرنے کے لیے یا پھر اس کی جو ہلنے کی کیفیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک میخ کی طرح پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ زمین کے اندر وہ ہلنے کی جو صفت ہے وہ باقی نہ رہ سکے۔ اور سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ پہاڑ یہ جتنا اونچا ہوتا ہے اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی اسی اونچائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اتنے مضبوط پہاڑ کا یہ عالم ہوگا، اس کی یہ حالت ہوگی کہ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، ایک طرف پہاڑ سخت ہے، مضبوط ہے، لیکن قیامت کی وہ ہولناکی ہوگی کہ اتنے مضبوط پہاڑ بھی، روئی جانتے ہیں کتنا ہلکا ہوتا ہے، اس کو خاص کر دھن دینے کے بعد اس کی اگر دھنائی ہو جائے تو اس کے بعد بالکل ہلکے پھلکے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس اتنا مضبوط پہاڑ اتنا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ عالم ہے قیامت کی ہولناکی کا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا برے جو بھی اعمال کرتے ہیں، انسانوں کی حالت کے تعلق سے بتایا کہ اس دن کیا ہوگا۔ فرمایا کہ جس کا پڑا ان کی جو بھی اعمال کر رہے ہیں تو یہ اعمال وزن کیے جائیں گے۔ جب وزن کیا جائے گا تو جس کا پڑا بھاری ہوگا تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اور من پسند زندگی گزاریں گے۔ جیسا چاہے گا اسی طریقے سے اس کو زندگی ملے گی۔ لیکن جس کا پڑا ہلکا ہو جائے گا، لیکن نیک عمل کا، اب برے عمل کا پڑا بھاری ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ایک جگہ ہے، نام ہے مسکن ہاویہ۔ تو ہاویہ کیا ہے؟ تو ہاویہ کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی اور کہا نار حامیہ، یہ نہایت ہی تند تیز یہ آگ ہے۔ آپ اس آگ کو سمجھنے کے لیے ذرا غور کریں کہ دنیا کی جو آگ ہے، کیا اس کو ہم میں سے کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ پہ رکھ کے آپ اس کو کچھ دیر تک برداشت کر پائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ اور جہنم کی آگ اس سے جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا اور تیز ہے۔ گویا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کی بنسبت 70 گنا کم ہے۔ جب یہ آگ دنیا کی جو ہے اس کی یہ حالت ہے تو جہنم کی آگ کی کیا حالت ہوگی؟ لہٰذا ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی بھی توبہ کریں، روئیں، گر گرائیں، اپنے اعمال کو وزنی کریں، انشاءاللہ من پسند کی زندگی ملے گی۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب انسان حالت نزاع میں پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت کوئی توبہ کام نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے، وقت ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، رب کے سامنے روئیں، گر گرائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ اعمال
ہم میرے لیے باعث نجات بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگ جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، اور پھر ہم لوگوں کے پلڑے نیک اعمال کے بھاری ہوں، اور پھر ہم لوگوں کو جنت میں جگہ ملے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔